السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی قوم میں مقصد اور ہدف سے دوری، سستی اور کاہلی اور غفلت اور لاپرواہی اجتماعی طور پر عام ہو جائے تو تباہی اور بربادی ان کا نصیب اور تنزلی اور زوال پذیری ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ کتاب اور سنت کے مطالعے سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ قدرت قوموں کے مد اور جزر، عروج اور زوال اور تباہی اور بربادی کے اصولوں کے اطلاق میں من حیث القوم کوئی فرق نہیں کرتی۔ جو قوانین اور اصول یہود اور نصارہ کے لیے ہیں وہی امت مسلمہ کے لیے ہیں، جو ضابطے اہل کفر کے لیے ہیں وہی اہل ایمان کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اصول اٹل ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی ناممکن ہے۔ آج مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں جس پس روی کا شکار ہیں اس کی واحد اور بنیادی وجہ تسائل پسندی اور غفلت شعاری ہے۔ معروف سعودی عالم ڈاکٹر ناصر بن سلیمان العمری اپنی کتاب الفطور مظاہر و اسبابہ میں ارقام فرماتے ہیں کہ سستی کی بیماری کسی خاص گروہ یا جماعت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، البتہ جب یہ کسی قوم اور معاشرے کو اپنا ہدف بناتی ہے تو صرف خاص عمر یا خاص پیشے والوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی، بلکہ ہر عمر اور ہر قسم کے افراد، خواہ علماء ہوں یا عوام، شیخ ہوں یا نوجوان، مرد ہوں یا خواتین، امیر ہو یا غریب، تندرست ہو یا بیمار، پرہیزگار ہوں یا فاسق، سب اس وبا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ البتہ اس وبا میں مبتلا ہونے کی شدت مختلف ہو سکتی ہے۔ یہ کسی کو شدید طور پر متاثر کرتی ہے اور کوئی اس سے کم متاثر ہوتا ہے، اور ہر کسی کے اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجوہات بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر سانس ایک جوہر ہے جس کا معاوضہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ کل کا تصور ہماری زندگی میں ایک دھوکہ ہے جو ہمیں ضیاع وقت کے افسوس سے بچاتا رہتا ہے۔ انسان کی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو کل کے لفظ کی طرح اتنے گناہوں، اتنی حماقتوں، اتنی وعدہ خلافیوں، اتنی بے جا امیدوں، اتنی غفلتوں، اتنی بے پرواہیوں اور اتنی برباد ہونے والی زندگیوں کے لیے جواب دہ ہو، کیونکہ اس کا آنے والا کل یعنی فردہ کبھی نہیں آتا۔ شاید اسی لیے داناؤں کے رجسٹر میں کل کا لفظ کہیں نہیں ملتا، البتہ بے وقوفوں کی جنتریوں میں بکثرت مل سکتا ہے۔ علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کام کو آئندہ پر ٹالنے والے شخص کی مثال اس آدمی کی سی ہے جسے ایک درخت کاٹنا ہو، اور جب وہ دیکھے کہ درخت بہت مضبوط ہے اور بہت مشقت سے کٹے گا تو وہ کہے کہ میں 1 سال کے بعد اس کو کاٹنے کے لیے آؤں گا، مگر اسے یہ شعور نہیں ہوتا کہ اس عرصے میں درخت مزید مضبوط ہو جائے گا اور خود اس شخص کی جتنی عمر گزرتی جائے گی وہ کمزور ہوتا جائے گا۔ آج جب وہ طاقتور ہونے کے باوجود درخت کو نہیں کاٹ سکا تو 1 سال بعد جب وہ کمزور ہوگا اور درخت زیادہ مضبوط تو وہ کیوں کر اس درخت کو کاٹ سکے گا۔ غور کیا جائے تو سستی اور کاہلی کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً زندگی کے بارے میں مقاصد کا واضح نہ ہونا، یا ترجیحات کا متعین نہ ہونا، یا پھر اہم اور فوری امور کے بارے میں شعور کی کمی، یا اطمینان اور حسن کارکردگی کی کمی یا ناکامی کا خوف، یا اپنی ذات کا حقیقت سے بلند تصور، یا پھر غلطیوں سے پاک کام کرنے کے بارے میں سوچتے رہنا، یا پھر افراد اور متعلقہ لوگوں کو کام سپرد نہ کرنا، یا حالات
اور ضرورت کے مطابق مطلوبہ صلاحیتوں کا فقدان اور ارادے کی کمزوری وغیرہ۔ بیکاری کی نحوست۔ معاشرے میں کسل مندی اور بیکاری کا رجحان اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بیکاری ہزار خرابیوں کے پروان چڑھنے کا سبب بنتی ہے۔ بیکاری سے برائیوں کے دہانے کھلتے ہیں اور لایانی معصیت تک پہنچا کر دم لیتی ہے۔ آدمی مصروف رہے تو بے شمار برائیوں سے خود بخود بچا رہتا ہے۔ غیر قوموں میں اس کا خاص اہتمام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ابتدا ہی سے تعلیم کے ساتھ ساتھ فارغ اوقات میں اپنے کاروبار میں مشغول رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، مگر مسلمان معاشرے میں اولاً تعلیم ہی ضرورت سے کم ہے، اور تعلیم ہے بھی تو اس کے ساتھ بیکاری اور بری صحبت جیسی خرابیاں بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں قومی بیداری پیدا کی جائے اور والدین کو آگاہ کیا جائے کہ وہ اپنی اولاد کو بیکاری کے عیب سے بچائیں، ورنہ اولاد جہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ آج پان کی دکان پر، چائے کے سدا بہار ہوٹلوں کے پاس، گلیوں اور شاہراہوں کے نکڑوں پر یہ ہم عمروں کی بھیڑ کیسی جو ہنسی مذاق میں مشغول اور ادھر ادھر گناہگار نگاہیں ڈالنے میں مصروف ہیں۔ جائیے قریب جا کر معلوم کر لیں، ہر ایک اپنی شناخت اسلامی نام سے بتا دے گا، لیکن یہ مفت میں یہاں کھڑے ہو کر گناہ لوٹنے میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں؟ کیا انہیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں؟ ہاں، مگر روک ٹوک کون کرے؟ اگر غیر روکے گا تو اس کی عزت کی خیر نہیں، اور والدین کو اپنے پیاروں کی بیکاری اور مسٹر گشتی پر فکر ہوتی تو رونا ہی کس بات کا تھا۔ غفلت پسند اور سست مزاج لوگوں کو وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ دن چڑھتا ہے تو ان پر سستی کی چادر تن جاتی ہے۔ ہلکے پھلکے آسان کام بھی انہیں پہاڑ کی طرح بھاری بھرکم دکھائی دیتے ہیں۔ وقت کی متاع گرا مایا وہ اپنے ہاتھوں سے برباد کر کے کہتے ہیں، بس ذرا سی سستی ہو گئی، کام کرنے کو جی ہی نہیں چاہا، آج نہیں تو کل ہو جائے گا۔ لمحوں سے گھنٹے، گھنٹوں سے دن، دنوں سے ہفتے اور ہفتوں سے مہینے اور سال گزرتے چلے جاتے ہیں، مگر غفلت اور لاپرواہی کا شعور اور احساس تک نہیں ہوتا۔ وقت کی تجوری سے جو خزانہ خرچ ہو گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ہمارے ہاتھ میں جو وقت ہے وہی ہماری اصل زندگی ہے۔ سستی اور کسل مندی کی آسیب ہماری انمول زندگی کو بے مول کر کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں منافقین کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تم میں سے ہر آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرنے لگے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق اور چوبند اور خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ بد مزاج اور سست رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز چھوڑ کر صبح دیر تک سوتے رہنا بھی سست مزاجی کا ایک سبب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں سستی سے پناہ مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میں غم اور حزن سے، بے بسی اور کسل مندی سے یعنی سستی سے، بخیلی اور بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم سب کو چاہیے کہ مذکورہ دعا اور دیگر مسنون دعاؤں کو اپنے معاملات کا حصہ بنائیں، اس لیے کہ اللہ سے مدد اور شیطان سے پناہ چاہے بغیر سستی جیسی بیماری سے چھٹکارا ناممکن ہے۔ سستی کے مضرات اور نقصانات۔ کاہلی کے بہت سے مضرات اور نقصانات ہیں۔
اجتماعی بھی اور انفرادی بھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک سست آدمی اپنی کاہلی اور بیکاری کے سبب اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنے معاشرے اور اپنی قوم سب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کی کاہلی کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ متعادی ہوتا چلا جاتا ہے۔ کاہلی ہی در حقیقت زوال، نقصان، تباہی اور خسران کا سبب ہے۔ تسائل پسند مزاج کاہل بہت جلد عزت سے ذلت کی طرف، دولت سے غربت کی طرف، بلندی سے پستی کی طرف، مستعدی سے بیکاری کی طرف اور اعلیٰ ترین مناصب اور ذمہ داریوں سے معمولی قسم کے کاموں کی طرف نزول کرتا چلا جاتا ہے، اور بسا اوقات اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے۔ کاہلی، جیسا کہ عرض کیا گیا، قوموں کی پسماندگی کی اصل وجہ ہے۔ اسی سے غربت اور بے روزگاری عام ہے، چوری ڈکیتی اور دیگر جرائم کی کثرت ہے۔ تعلیمی، معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے بھی اگر کوئی چیز سم قاتل ہے تو وہ صرف کاہلی ہے۔ کاہل خود کو فائدہ نہیں پہنچاتا، چاہے جائے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ وہ نہ صرف دوسروں کا بھلا کرتا ہے، نہ بھلے کاموں میں پیش رہتا ہے۔ سست مزاج آدمی کم ہمت اور پست حوصلہ ہوتا ہے۔ وہ محنت، کوشش اور جدوجہد کے بغیر ہی فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سستی کا شکار انسان اندر سے مایوس رہتا ہے، اور یہی مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت اس میں بے عملی کا رجحان پیدا کرتی ہے۔ سستی کے بالمقابل محنت کشی، حوصلہ مندی، مستقل مزاجی، لگن، ولولہ، جوش، ارادے کا پکا ہونا وغیرہ، یہ تمام چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ اپنے انمول خزانے کی قدر کرنے والا ہوگا، اپنے وقت کی قدر کرنے والا ہوگا۔ وہ ہر روز اپنے مقاصد کی فہرست بنا کر انہیں حاصل کرنے اور کام مکمل کرنے کی لگن میں رہے گا۔ سوشل میڈیا پر بے مقصد کی اسکرولنگ اور تاک جھانک کے دوران اسے احساس ہوگا کہ وہ وقت کا خزانہ غلط جگہ لٹا رہا ہے۔ الغرض سستی دینی اور دنیاوی ہر طرح کے خیر اور بھلائی سے محرومی کا سبب ہے۔ بس جس شخص میں سستی صراحت کر گئی، وہ اس پر راضی ہو گیا تو یوں سمجھنا چاہیے کہ اس نے اپنے آپ کو خیر کثیر سے محروم کر دیا۔ سستی اور کسل مندی کا علاج کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہلک مرض سے نجات حاصل کریں، اس بری عادت پر قابو پانے کی فکر اور کوشش کریں، جس کے لیے کچھ اہم امور کی طرف توجہ دیں۔ نمبر 1، نظام اوقات بنائیں اور ہر کام کو مناسب اور قابل عمل حصوں میں تقسیم کر لیں، پھر اسی کے مطابق عمل درآمد کریں۔ نمبر 2، ناخوشگوار اور محنت طلب کام کو پہلے کر لیں تاکہ خوشگوار کاموں کو کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ نمبر 3، گزرے ہوئے وقت اور کیے ہوئے کام کا احتساب اور جائزہ لیتے رہیں، اس سے مزید کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ نمبر 4، ان فوائد پر غور کریں جو کام کی تکمیل کے بعد آپ کو حاصل ہوں گے۔ نمبر 5، اگر کام مکمل نہ ہو سکا تو درپیش آنے والے نقصانات پر غور کریں۔ نمبر 6، اپنے قیمتی وقت کو بچانے کے لیے معمولی کاموں کو دوسروں کے سپرد کر دیں تاکہ آپ کے پاس اہم کاموں کے لیے وقت دستیاب ہو سکے۔ نمبر 7، جب بھی آپ کوئی کام مکمل کر لیں تو اس پر خود کو انعام بھی دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحات اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔